جنات بھی اتنی اسپیڈ سے کام نہیں کر سکیں جتنی اسپیڈ سے ماشاءاللہ رات کو آئے، مسجد کو گرایا اور نام و نشان ختم کر دیا۔ 25 سال کے بعد جا کے خواب آتا ہے کہ یہاں تو جو ہے پارک تھا، چونکہ ناجائز قبضہ ہے لہذا اس کو گرایا جائے۔ اسلام آباد ہی کے اندر مین کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے اوپر پاکستان کی ایک ہائی رائز بلڈنگ ہے جہاں بڑے بڑے ججوں کے گھر ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے گھر ہیں، اور وہ ناجائز جگہ پر بنی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ریگولرائز کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بڑے اہم معاملے کے سلسلے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں، گو کہ اس پر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر بعض حضرات نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، ان میں سے بعض حضرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس موضوع کا حق ادا کیا ہے۔ البتہ ایک دو ضروری چیزیں میں بھی محسوس کر رہا تھا کہ لوگوں تک پہنچائی جائیں اور عوام الناس تک اس کے متعلق معلومات کا ہونا تھوڑا ضروری ہے۔ اور وہ جو معاملہ ہے وہ ہے اسلام آباد میں جو ایک مسجد گرائی گئی ہے جس کا نام مدنی مسجد ہے، اور اس کے گرائے جانے کے بعد ایک اسلام آباد کے اندر ایک لوگوں کے اندر ایک غم و غصے کی کیفیت ہے، اشتعال کی کیفیت ہے، اور یہ ایک بڑا افسوسناک معاملہ ہے۔ اس کے سلسلے میں دو نقطہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو جو اس کے حق میں ہے، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قبضے کی جگہ پر مسجد کا بنانا یہ جائز نہیں ہے، اور قبضے کی جگہ پر مسجد کا بنانا خلاف اسلام ہے، اور اس طرح کے وہ مقدمات پیش کرتے ہیں، اس طرح کے وہ دلائل پیش کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ جو ہے وہ اس سارے معاملے کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں معاملے اپنی جگہ پر، لیکن یہاں میں کچھ نکات عرض کروں گا، اس سے انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور یہ جو قبضے کے حوالے سے جو کچھ چیزیں ہیں اس کو بھی انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ویسے تو قبضے کی جگہ پر مسجد کا بنانا جائز نہیں، یہ طے شدہ بات ہے، لیکن فقہائے کرام کی تصریحات ہیں اس سلسلے میں، فتاوی ہیں اور طویل فتاوی ہیں اور طویل ابحاث ہیں، اور دارالعلوم کراچی، بنوری ٹاؤن اور دیگر تمام مسالک بشمول اہل حدیث اور بریلوی حضرات اور دیگر تمام مسالک کا اس سلسلے میں متفقہ معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبضے کی جگہ پر اگر زمین بن جائے گی تو اب قبضے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک قبضہ ہے کسی کی ذاتی ملکیت پر قبضہ کرنا، اگر ایسی صورت ہو جائے تو قبضہ کرنے والا ضمان ادا کرے گا جس کی زمین ہے، یعنی اس کو زمین کی قیمت ادا کرے گا جتنی بھی قیمت ہوگی۔ اور دوسری قبضے کی کیفیت جو ہے وہ تھوڑی الگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی رفاہی جگہ پر حکومت نے کوئی جگہ مختص کی ہوئی ہے پارک کے لیے یا ہاسپٹل کے لیے یا اسکول کے لیے یا کسی ایسے اجتماعی کام کے لیے کہ جو مسلمانوں یا سوسائٹی کے اجتماعی نظم کے حوالے سے ہو، اس جگہ پر قبضہ ہو جائے اور وہاں مسجد بن جائے، تو اب اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ میں دونوں قبضے کی مخالفت کرتا ہوں، اور دونوں نہیں ہونے چاہیے، اور دونوں کو دین اسلام اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پہلی صورت تو میں نے واضح کر دی کہ قبضہ کرنے والا جو ہے اگر مسجد بنا چکا ہے تو اس جگہ کا ضمان ادا کرے گا، قیمت ادا کرے گا۔ اور دوسری صورت کے اندر پھر یہ دیکھا جائے گا، جیسے ہمارے یہاں معاملات بڑے عجیب ہیں، آپ حضرات کو پتہ ہے۔ اب یہ جو اسلام آباد کا سلسلہ ہے یہ ایک پارک کی جگہ کہی جا رہی ہے، حقیقت کیا ہے واللہ عالم۔ چلے اسی معاملے کو لے دیتے ہیں کہ یہ پارک کی جگہ، لیکن اس مسجد کو بنے ہوئے 30 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سابق صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق بھی یہاں نمازیں ادا کرتے تھے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ 2 سے 3 دہائیاں ہو گئی ہیں یہ مسجد اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، پکی بن چکی ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ پہلے اس مسجد کو گرانے کے سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے یہاں کے محتمم حضرات یا یہاں کے جو کرتا دھرتا ہے کمیٹی ہے کہ جی آپ اس جگہ کو گرا دیں، یہ جگہ پارک کی جگہ ہے، اور یہ CDA انتظامیہ یعنی اسلام آباد کی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کو گرائے گی، اور آپ کو جو ہے اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں بڑی لیدے ہوئی، تو جو مسجد کے ساتھ مدرسہ ہے وہاں کے منتظمین نے مدرسے کو خالی بھی کر دیا، اس کی عمارت کو بھی خالی کر دیا، کیونکہ مدرسے کے احکامات الگ ہیں، مسجد کے احکامات الگ ہیں، اور وہ بخوشی راضی ہو گئے
کہ ہم مدرسے کی آپ جگہ ہمیں فراہم کر دیں، ہم یہ مدرسہ والنٹیرلی جو ہے خالی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن مسجد کو جو ہے اپنی جگہ پر برقرار رکھا جائے گا۔ چنانچہ CDA انتظامیہ نے بھی اس بات کو اشور کیا کہ ہم جو ہے مسجد کو اپنی جگہ پر قائم و دائم رکھیں گے، آپ مدرسے کو ہٹا لیں، اور ایسے ہی ہوا۔ لیکن اس سارے سلسلے کے بعد راتوں رات ہماری حکومتی مشینری کاش کہ اتنی متحرک اور معاملات میں بھی ہو جائے کہ ماشاءاللہ جنات بھی اتنی اسپیڈ سے کام نہیں کر سکیں جتنی اسپیڈ سے ماشاءاللہ رات کو آئے، مسجد کو گرایا اور نام و نشان ختم کر دیا، اس کی بنیادیں تک اکھاڑ کے مٹی بھی بھر دی ایک رات میں، اور وہاں پر پودے بھی لگا دیے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمارے ادارے اور ہمارے کرتا دھرتا دیگر معاملات میں بھی اتنی پھرتی دکھائیں، امن و امان کے لیے بھی پھرتی دکھائیں، عام لوگوں کو انصاف دینے کے لیے بھی اتنی پھرتی دکھائیں، اور دیگر ملک کے اندر جو ناجائز تجاوزات بن رہی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی اتنی پھرتی دکھائیں، دریاؤں کے اندر، اور اسی طریقے سے ہمارے جیسے ابھی آپ نے دیکھا سیلاب آیا اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ دریاؤں کے اندر تجاوزات کو جو ہے داخل کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے دریا بیش بہا نقصان ہوا، لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کی جو ہے اس بات کا جواب دینے والا نہیں ہے کہ ایک صوبے کے اندر دریا سوات ہے اور دیگر جگہیں وہاں پہ تجاوزات بن جاتی ہیں سالہ ہر سال، اور سیلاب آتے ہیں، ہر سال جانوں کا ضائع ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے ٹاپک کی طرف واپس آؤں گا کہ مسجد کے حوالے سے یہاں پر مسجد تعمیر ہو چکی تھی، مسلمان یہاں پر ایک عرصے سے نمازیں ادا کر رہے ہیں، 2 سے 3 دہائیاں ہو گئی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ نمازیں ادا کر رہے ہیں، مدرسہ بھی قائم و دائم ہے، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مسجد ضروریات، مسلمانوں کے معاشرے میں ضروریات میں سے ہے، بیسک نیسیسٹیز میں سے ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پانی ضروری ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ بجلی کا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور بالکل اسی طریقے سے مساجد بنانا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ مسجد قباء کی تعمیر فرماتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، حضور مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، اپنا گھر بعد میں بناتے ہیں، صحابہ اپنا گھر بعد میں بناتے ہیں، سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان معاشرے کی بنیادی ضروریات میں سے ہے کہ وہاں مسجد کو تعمیر کیا جائے۔ جب حکومت تعمیر نہیں کرتی تو مسلمانوں کی ضروریات ہیں، کسی جگہ پر وہ لے کر اور اس کو ایکوائر کر کے وہاں اگر مسجد بناتے ہیں جو کہ کسی کی ذاتی ملکیت بھی نہیں ہے، ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پر جو ہے لوگوں کو یہ فیسلٹی فراہم کرے، لوگ باجماعت نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، اپنی دینی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جب لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ریاست سوئی رہتی ہے، 10 سال گزر جاتے ہیں، 15 سال گزر جاتے ہیں، 20 سال گزر جاتے ہیں، 25 سال گزر جاتے ہیں، 25 سال کے بعد جا کے خواب آتا ہے کہ یہاں تو جو ہے پارک تھا، اور جو ہے پارک کو اب جو ہے چونکہ ناجائز قبضہ ہے لہذا اس کو گرایا جائے۔ انتہائی نااہلی اور بے شرمی کی بات ہے، اور یقیناً قابل مذمت ہے، گو کہ اس مسئلے کا میں نے یہی سنا ہے کہ حل نکل چکا ہے اور مسجد کی اب دوبارہ تعمیر شروع ہو رہی ہے، لیکن تشویش اس بات پر ہے کہ اسلام آباد کی اور بھی بہت سی مساجد کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس زد میں آئیں گی۔ سب سے پہلے تو آخر میں یہ بات اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ اسلام آباد میں اس وقت مساجد کی بے انتہا کمی ہے۔ آج سے 70 سال پہلے یا 60 سال پہلے جب اسلام آباد کو پلان کیا گیا تو اس وقت کی ضروریات کے حساب سے مساجد کو ڈیزائن کیا گیا یا ان کے پلاٹ چھوڑے گئے۔ اب اسلام آباد ایک گنجان آباد شہر بن چکا ہے، بلو ایریا کے اندر کوئی مسجد نہیں ہے۔ اسلام آباد کا سب سے بڑا کمرشل ایریا ہے، بلو ایریا کے اندر لوگ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ سیڑھیوں پر جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں یہ کس کی نااہلی ہے۔ جبکہ دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہی کے اندر مین کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے اوپر پاکستان کی ایک ہائی رائز بلڈنگ ہے جہاں بڑے بڑے ججوں کے گھر ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے گھر ہیں، اور وہ ناجائز جگہ پر بنی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ریگولرائز کیا ہے۔ اور بھی میں
بہت سی ایسی مثالیں دے چکا ہوں، میں اس کو اس رخ پر نہیں لے کر جانا چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ سیاسی بات کر رہے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے ناجائز قبضے کیے ہوئے ان کو عدالتوں نے ریگولرائز کیا ہے، باقاعدہ سند دی ہے. تو یہ ایک تماشا ہے، یہ کیا ہے کہ میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں آخر میں کہ قبضے کی جگہ پر مسجد کا بنانا یہ ایک صحیح عمل نہیں ہے. دین شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ایک جگہ پر اگر مسجد بن جائے وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے. ہاں، ذاتی ملکیت میں اگر کسی کے ہو تو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اس شخص کو ضمان دیا جائے، اس کو پوری پوری قیمت زمین کی ادا کی جائے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے، جو اس کی قیمت اس وقت موجودہ ہے. اور اگر کسی ایسی جگہ پر قبضہ ہو تو پھر ریاست کو چاہیے کہ جو رفاہی پلاٹ ہو تو ریاست کو چاہیے کہ وہ اس جگہ کو، اگر وہاں عام مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک عرصے سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جگہ کو اکوموڈیٹ کرے، لیز کرے، اس کے پیپر بنائے اور اس کو جو ہے مکمل طور پر ریگولرائز کرے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مسجد کا مکمل اسٹیٹس اس کا بحال کرے، کاغذوں کے اندر بھی اور دیگر ذرائع سے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بعض لوگوں نے مثالیں دی کہ مسجد زرار کو بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد زرار کس پس منظر میں گرائی گئی. کیا مسجد زرار جو ہے مسلمانوں نے بنائی تھی؟ مسجد زرار کے بنانے والے منافقین تھے، وہ منافقین جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے، پکے کافر تھے. نمبر 2، مسجد زرار جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی فرمائی کہ جا کر اس کو گراؤ. کیا تم لوگوں کو وحی آئی ہے کہ اس مسجد کو جا کر گراؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس مسجد کو جا کر گراؤ. نمبر 2. نمبر 3 یہ کہ وہ مسجد کے حکم میں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں کسی مسلمان نے نماز نہیں پڑھی. کسی صحابہ کے پورا مدینہ منورہ اس سے برات کا اعلان کیا، قرآن مجید میں وحی نازل ہوئی. یہاں تو مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، 20 سال ہو گئے، مسلمانوں کی دینی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. مسجد زرار سے اس کو جوڑنا یہ انتہائی کم علمی اور جہالت کی علامت ہے جو لوگ اس بات کی مثال دیتے ہیں. آخر میں ایک دفعہ پھر یہی عرض کروں گا کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب دینی ادارے قائم کریں تو پوری تحقیق کریں اور پوری اس بات کی رعایت کریں کہ وہ کسی کی ذاتی ملکیت میں نہ ہو اور ریاست کی بھی جو ہے وہ ملکیت میں نہ ہو. کوشش یہی کرنی چاہیے اور اپنے کاغذات اور اپنی تمام قانونی تقاضوں کو پورا کریں. لیکن اگر قانونی تقاضوں میں رکاوٹ آتی ہے اور تو اس کے بھی سد باب کے لیے کوشش کرنی چاہیے، متعلقہ فورمز میں جانا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے.